حضرت امام مسلم کو کوفے کے لوگوں نے شہید کر دیا، اور پھر ابن زیاد نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو امام مسلم کے دونوں چھوٹے بچوں کو تلاش کر کر کے لائے گا اسے بہت ہی مال دیا جائے گا، اسے بہت ہی انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ میرے عزیزوں، کچھ کوفی لوگ دولت کے لالچ میں آ کر کے انہوں نے حضرت امام مسلم کے دونوں شہزادوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت امام مسلم شہید ہونے سے پہلے اپنے دونوں بچوں کو جو کوفہ کے قاضی تھے ان کے پاس میں آپ نے سپرد کیا تھا اور کہا تھا کہ میری جان کی تو خیر ہے، لیکن آپ دونوں میرے شہزادوں کو، آپ دونوں میرے بچوں کو بحفاظت مدینہ الرسول پہنچا دینا، بحفاظت مدینہ المنورہ پہنچا دینا۔ میرے عزیزوں، اب دونوں بچوں کی تلاش ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں، اب جیسے ہی کوفہ کے جو قاضی تھے انہیں حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر ہوئی، انہیں حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر معلوم ہوئی تو اللہ اکبر، ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میرے عزیزوں، وہ آنکھ سے آنسو ٹپکا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ جب دونوں بچوں نے دیکھا کہ قاضی صاحب رو رہے ہیں تو دونوں بچے کہتے ہیں کہ اے قاضی صاحب، آپ رو کیوں رہے ہیں اور آپ ہماری طرف نگاہ ایسے اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ ان ظالموں نے ہمارے باپ کو شہید تو نہیں کر دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے سر سے باپ کا سایہ تو نہیں اڑ گیا؟ ہم سایہ پدری سے محروم تو نہیں ہو گئے ہیں؟ میرے عزیزوں، تو قاضی صاحب نے کہا تھا کہ اے میرے بچوں، تمہارے باپ کو ان ظالموں نے شہید کر دیا ہے، تمہارے باپ کو ان ظالموں نے قتل کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں، دونوں شہزادوں نے اتنا سنا تو میرے عزیزوں چیخیں مار کے رونے لگے، کیونکہ باپ ہوتا ہے، باپ کی محبت عزیزان گرامی۔ دونوں شہزادے چیخ مار کے رونے لگے، اللہ اکبر۔ اور بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی دونوں آپس میں گلے مل گئے، اور چھوٹا کہتا ہے بھائی اب میں بابا کس کو کہوں گا، اب میں اپنا بابا جان کس کو کہہ کر کے بلاؤں گا؟ دونوں بچے چیخ مار کے رو رہے ہیں۔ تو قاضی نے کہا تھا اے دونوں شہزادوں خاموش ہو جاؤ، تمہاری تلاش ہو رہی ہے۔ ابن زیاد نے تمہارے باپ کو شہید کرانے کے بعد اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ دونوں شہزادوں کو تلاش کر کے لایا جائے۔ لوگ تمہاری تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری رونے کی آواز سن کر کے یہاں نہ آ جائیں اور تمہیں یہاں پکڑ کر کے نہیں لے جائیں، اس لیے رونا بند کرو، خاموش ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں، دونوں بچے ڈر کے مارے خاموش ہو گئے۔ لیکن اسی رات دروازے عراقین سے ایک قافلہ گزر کر کے مدینہ الرسول جانے والا تھا۔ اسی شام آپ نے یعنی قاضی نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا مدینہ الرسول جانے والا ہے، ان دونوں شہزادوں کو لو، اور لینے کے بعد بحفاظت اس قافلے کے ساتھ میں جو نیک طبیعت، جو محب اہل بیت ہو اس میں ان کے پاس میں انہیں دے دینا، انہیں سپرد کر آنا اور کہہ دینا کہ یہ اہل بیت کے دو پھول ہیں، انہیں تم بحفاظت مدینہ الرسول پہنچا دینا۔ میرے عزیزوں، اب جیسے ہی قاضی کا بیٹا دونوں شہزادوں کو لے کر کے آیا، رہی قسمت اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، کیا دیکھتے ہیں کہ آنے سے پہلے ہی دونوں شہزادوں کے وہ قافلہ وہاں سے گزر چکا ہے، وہ قافلہ وہاں سے گزر چکا ہے۔ میرے عزیزوں، اب قاضی کا بیٹا ان دونوں شہزادوں کو لے کر کے تھوڑی دور دوڑا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گرد قافلہ اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی قافلے کی گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قاضی کے بیٹے نے کہا، جس کا نام اسد، اس نے کہا کہ دونوں شہزادوں جلدی سے دوڑو، دیکھو سامنے گرد قافلہ نظر آ رہی ہے، فوراً دوڑو، اور دوڑنے کے بعد قافلے کے ساتھ جا کر کے مل جاؤ۔ ادھر دونوں شہزادے دوڑے، ادھر قاضی کا بیٹا واپس ہو گیا۔ میرے عزیزوں، اب دونوں شہزادے دوڑتے رہے، دونوں شہزادے دوڑتے رہے، پوری رات ہو گئی دوڑتے دوڑتے، پوری رات ہو گئی دوڑتے دوڑتے، یہ سوچ کر دوڑ رہے ہیں کہ ہم قافلے کو اب پکڑنے والے ہیں، ہم قافلے تک پہنچنے والے ہیں، ہم قافلے تک پہنچ جائیں گے تو ہم بحفاظت مدینہ الرسول پہنچ جائیں گے، ہم اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ میرے عزیزوں، دونوں شہزادے دوڑ رہے ہیں، پوری رات ہو گئی دوڑتے دوڑتے۔ میرے عزیزوں، جب صبح نمودار ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شہر نظر آیا، کچھ گھر نظر آئے، تو دونوں بچوں کے دل میں تھوڑا دل آیا اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ دونوں بچے باتیں کرنے لگے کہ مدینہ الرسول آ گیا ہے، مدینہ الرسول، مدینہ المنورہ ہم پہنچنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، اتنا سوچ ہی رہے تھے کہ یہ مدینہ الرسول آ گیا ہے، لیکن ایک کوفی
ہوئی اللہ اکبر، اس نے پکڑ لیا دونوں شہزادوں کو، اور پکڑنے کے بعد میرے عزیزو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے دونوں شہزادوں کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میرے عزیزو ان کو جیل خانے میں ڈلوا دیا۔ دونوں شہزادوں کو جیل خانے میں ڈلوا دیا۔ اب جیسے ہی دونوں شہزادوں کو جیل کے اندر ڈلوایا تو جیل کے جو دروغہ تھے وہ محب اہل بیت تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، مشکور ان کا نام، اہل بیت سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے پیار کرنے والے میرے عزیزو، جو انہوں نے دونوں بچوں کی معصومیت کو دیکھا، دونوں بچوں کے رونے کو دیکھا تو میرے عزیزو ان کے دل میں رحم آ گیا، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے وہ، اہل بیت سے پیار کرنے والے تھے وہ۔ انہوں نے رات کے سناٹا جب چھایا، رات کی تاریکی میں دونوں بچوں کو آزاد کر دیا، پھر دونوں بچوں سے کہا تم دوڑ کر کے جلدی جہاں تمہیں جانا ہے چلے جاؤ۔ دونوں بچے پھر دوڑے میرے عزیزو، دوڑتے رہے، لیکن دونوں بچے ایک کھو میں جا کر کے بیٹھ گئے، یہ سوچ کر کہ ہمیں کوئی یہاں دیکھ نہ لے، وہاں چھپ کر کے بیٹھ گئے، ایک کھو میں جا کر کے بیٹھے تو ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، کیونکہ جس کھو میں بیٹھے تھے اسی کھو کے پاس میں ایک نہر تھی، ایک دریا تھا، اسی نہر سے ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ پانی کے اندر بچوں کا عکس نظر آ رہا ہے، یعنی بچوں کی پرچھائی نظر آ رہی ہے۔ اس عورت نے جا کر کے دیکھا تو دونوں چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں گلے مل کر رو رہے ہیں، آپس میں گلے مل کر دونوں بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے پیارے بچوں کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ تو دونوں بچوں نے کہا یہ خاتون ہے، یہ دشمن نہیں ہو سکتی۔ دونوں بچوں نے پوری سچ بات کہہ دی اور کہا ہم حضرت مسلم کے دونوں شہزادے ہیں، ان ظالموں نے ہمارے باپ کو شہید کر دیا ہے، اب یہ ہماری تلاش میں بھی ہیں، اس لیے ہم یہاں چھپ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ بچوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک نوکرانی ہوں اور میں جس کی نوکرانی ہوں میری مالکہ جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، اہل بیت سے پیار کرنے والی ہے، چلو میں تمہیں ان کے پاس لے چلتی ہوں، وہ تمہارا بڑا ادب کرے گی، وہ تمہارا بڑا احترام کرے گی، کیونکہ اہل بیت کی محبت ہے اس کے دل میں، اہل بیت کے تذکرے کرتی ہے وہ، اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتی ہے وہ خاتون دونوں بچوں کو لے کر کے جیسے ہی پہنچی اپنی مالکہ کے پاس تو میرے عزیزو وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، حضرت امام مسلم سے محبت کرنے والی تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ دونوں شہزادے حضرت مسلم کے دونوں بچے میرے پاس میں ہیں تو میرے عزیزو اس نے بڑا پیار کیا، اس نے نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا، بڑی محبت کر رہی ہے، بڑا پیار کر رہی ہے۔ اب میرے عزیزو دونوں بچے تھکے ہوئے تھے، دونوں بچوں کے دل میں تھوڑا دل آیا کہ یار یہاں کوئی ہم سے محبت کرنے والا مل گیا، ہم سے پیار کرنے والا مل گیا۔ دونوں بچے خوش ہیں کہ اب یہاں حفاظت ہے، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ دونوں بچوں کو اس عورت نے، اس خاتون نے ایک کمرے میں، بند کمرے میں لٹا دیا کہ یہاں کسی کو معلوم نہ ہو، کسی کو خبر نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزو اسی خاتون کا شوہر میرے عزیزو کوفی ظالم تھا جس کا نام حارث ابن زیاد نے اعلان کرایا، انعام کے لالچ میں آ کر کے وہ بھی بچوں کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ پورے دن ہو گئے، وہ حضرت امام مسلم کے دونوں شہزادوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ شام کو اپنے گھر پہ آیا، اپنی بیوی سے کھانا طلب کیا، بیوی نے کھانا دیا اور دینے کے بعد پورے دن کا تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ جیسے ہی سویا رات میں اس کی آنکھ کھلی تو میرے عزیزو کیا دیکھتا ہے کہ کمرے سے دونوں بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ دونوں بچے سو رہے تھے کمرے میں۔ بڑا بھائی روتا ہوا اٹھتا ہے، چھوٹے بھائی کو اٹھاتا ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی رو کیوں رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہ تم بھی مجھے چھوڑ کر کے جاؤ گے؟ اگر تم مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے تو مجھے مدینہ کون پہنچائے گا؟ پھر میں اپنا بھائی کس کو کہوں گا؟ بابا تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اگر تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو پھر مدینۃ الرسول مجھے کون پہنچائے گا؟ پھر مدینہ میں کیسے پہنچ پاؤں گا؟ پھر مجھے کون راستہ بتائے گا؟ پھر مجھے کون اپنا بھائی کہے گا؟ میری کون دیکھ بھال کرے گا؟ بھائی مجھے چھوڑ کے مت جانا، بھائی مجھے چھوڑ کے اکیلا مت جانا۔ عزیزان گرامی تو بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے تو میری آنکھ سے آنسو نکل گئے، میں گھبرا گیا۔ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ابا جان حضرت مسلم اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دونوں ساتھ میں ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مسلم، ہمارے پاس تو اکیلے آ گئے ہو، اپنے دونوں بچوں کو کہاں چھوڑ کر کے آ گئے ہو؟ تو ابا جان نے کہا تھا یا رسول اللہ ابھی وہ بھی آنے والے ہیں، وہ بھی آنے والے ہیں، میں تو آ گیا ہوں، وہ بھی آنے والے ہیں۔ اے میرے بھائی، میں نے یہ خواب دیکھا تو میں گھبرا گیا۔ اب دونوں بچے آپس میں چیخیں مار کے رو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، دونوں بچے رو رہے ہیں۔ اب دونوں بچے جیسے ہی روئے تو حارث کی آنکھ کھل گئی۔ حارث نے دیکھا کہ دونوں بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے عزیزوں فوراً اٹھا، اٹھنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ بچے کون ہے، آواز رونے کی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو بیوی نے سمجھانے کی کوشش کی، کہا کہ ہوگی کہیں سے آواز آ رہی ہوگی، یہاں کوئی بچے نہیں ہیں، کیونکہ اس خاتون کو معلوم تھا کہ میرا شوہر بہت بڑا ظالم ہے، جابر ہے، یہ ان دونوں بچوں پر ترس نہیں کھائے گا۔ لیکن میرے عزیزوں اس نے اپنی عورت کی، اپنی بیوی کی بات نہیں مانی، اس نے چراغ لیا اور کمرے میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میرے عزیزوں جیسے ہی ان بچوں کے پاس میں پہنچ، کون ہو تم؟ تو دونوں بچے تو یہ سوچ رہے تھے یہ گھر تو ہمارے لیے حفاظت کی جگہ ہے، یہاں ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہمیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ بچے تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو ہمارے گھر، بچے سوچ رہے تھے یہ گھر تو ہمارے لیے ایک حفاظت کا گھر ہے۔ بچوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم حضرت مسلم کے دونوں شہزادے ہیں۔ جیسے ہی اس حارث نے اتنا سنا تو غصے میں لال پیلا ہو گیا، اور ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں پورے دن تمہاری تلاش میں لگا رہا، وہ تمہارے چکر میں میرے گھوڑے نے بھی جان دے دی، اور تم آرام سے میرے گھر پہ بستر پہ آرام کر رہے ہو۔ عزیزان گرامی اس نے اتنا ظلم کیا دونوں شہزادوں کو، عزیزان گرامی سر کے بل پکڑا اور گھسیٹتا ہوا لے کر کے آ گیا اپنے گھر کے دروازے پر، اور عزیزان گرامی دونوں بچوں کو پیٹنا شروع کر دیا، دونوں بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اس گھر کی خاتون کہتی ہے نادان تو بڑا ظالم ہو گیا ہے، ارے ان دونوں بچوں کو مت مار، ان دونوں بچوں کو مت پیٹ، یہ بچے کوئی عام بچے نہیں ہیں بلکہ حضرت مسلم کے شہزادے ہیں یہ، اگر تو انہیں مارے گا، اگر تو انہیں پیٹے گا تو یاد رکھ لے تیری دنیا بھی برباد ہوگی، تیری آخرت بھی برباد ہوگی۔ لیکن اس کے ذہن میں تو دولت کا لالچ تھا، اس کے ذہن میں تو پیسے کا لالچ تھا، اس نے دونوں بچوں کو لیا اور لینے کے بعد عزیزان گرامی ایک دریا کے قریب لے گیا۔ یہ دریا کے قریب لے جانے کے بعد میرے عزیزوں اس نے تلوار کو کھینچا، اور کھینچنے کے بعد دونوں بچوں نے دیکھا کہ یہ تو ظالم ہے، یہ تو ہمیں مار دے گا۔ جیسے تلوار نکلتی ہوئی دیکھی تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ پہلے مجھے مارنا، کیونکہ اپنے بھائی کو میں قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنے بھائی کے اوپر تلوار چلتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میرے چھوٹے بھائی کو میرے سامنے قتل مت کرنا، اگر مارنا ہی ہے تو پہلے مجھے مارنا۔ تو بڑا بھائی نے اتنا کہا تو چھوٹا بھائی کہتا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، اگر تم چلے گئے تو پھر مجھے کون بحفاظت مدینۃ الرسول پہنچائے گا، پھر میری کون دیکھ بھال کرے گا، پھر میں کس کو اپنا بھائی کہوں گا؟ بابا جان تو چلے گئے، اب تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو مجھے کون بحفاظت مدینہ پہنچائے گا، پھر میری دیکھ بھال کون کرے گا، پھر مجھے کون راستے بتائے گا؟ عزیزان گرامی دونوں بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ ظالم اگر مارنا ہی ہے تجھے تو پہلے مجھے مارنا۔ چھوٹا کہتا نہیں نہیں، پہلے بڑے بھائی کو نہیں، پہلے مجھے مارنا، کیونکہ اپنے بڑے بھائی کو اپنی نگاہوں کے سامنے قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بڑے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا یہ، اگر قتل کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے قتل کر دو، اللہ اکبر۔ لیکن ظالم تھا وہ، اس کے ذہن میں تو دولت کا خمار گھسا ہوا تھا، اس کو تو دولت کا اور انعام کا لالچ تھا۔ عزیزان گرامی اس نے بچوں پر ترس نہیں کھایا، عزیزان گرامی اس نے تلوار کو نکالا، اور نکالنے کے بعد میرے عزیزوں بڑے بھائی کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بڑے بھائی کا جنازہ چھوٹے بھائی کی گود میں پڑا ہے، چھوٹے بھائی نے اپنے بھائی کے جنازے کو اٹھایا اور چپٹ کر کے رونے لگا، بھائی چلے گئے مجھے چھوڑ کے،
بھائی اب میں اپنا بھائی کس کو کہوں گا؟ بابا بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے، تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اب مجھے مدینہ کون پہنچائے گا؟ اب میری حفاظت کون کرے؟ کس کے ساتھ باتیں کروں گا؟ تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ چھوٹا بھائی اتنا کہہ ہی رہا تھا، اس ظالم نے پھر دوسرا وار کیا، تلوار کھینچی اور چھوٹے بھائی کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔